رکوع میں جائے تو پاؤں کے انگوٹھے کے جو ناخن ہے ان کے اوپر نگاہ اس لیے رکھے کہ جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو انہی پاؤں سے ہی کھینچی جاتی ہے. سب سے پہلے بندے کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. اور اگلی بات سنو، یقین جانو بڑی زبردست کہی. فرمایا جب سجدے میں جائے تو نظر ناک کی جگہ پر اس لیے رکھے کہ اپنے من کو سمجھائے اے بندے یہی تیری ناک ہے جو خاک میں ملنے والی ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے ناک کی خاک میں ملتی ہے. فرمایا اس ناک کی خاطر تو کہتا ہے ناک رہ جائے بھاویں کاکھ نہ رہے، فرمایا یہ تیری ناک تو سب سے پہلے خاک میں ملنے والی ہے. اور اگلی بات سنو، فرمایا جب بندہ اتحیات پہ بیٹھا ہو تو نگاہ سینے پر اس لیے رکھے کہ جب سینے پر روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، پھر بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کرے ہم نماز پڑھیں تو یہ کیفیات سامنے رکھ کے نماز ادا کریں. بہرحال اسی مٹی سے تو بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں تو جا رہا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ بندے کو نطفے سے بنایا گیا ہے، نطفے سے بنایا گیا. اور کسی جگہ فرمایا مٹی سے بنایا گیا. تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نطفہ بھی تو مٹی سے ہی بنتا ہے. یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں یہ سب مٹی کی ہے نا، یہی اندر جاتی ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب بندے کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو جس جگہ بندے نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی لا کر اس میں شامل کی جاتی ہے. پھر بندہ جہاں بھی جا کے مرے پہنچے گا وہیں جہاں کی مٹی اس کے اندر شامل کی گئی ہے. پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا خمیر ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں جا کے دفن ہوتا ہے. اے صدیق تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری مٹی کہاں سے حاصل کی گئی ہے؟ کبھی غور کیا ہے یار؟ اس جگہ سے حاصل کی گئی ہے، اس جگہ سے حاصل کی گئی ہے جو جگہ عرش اولا سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا. آپ سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو فوراً دو کا نام لے لینا. ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. آپ کہیں گے جی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں یار ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ یہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے. میں نے کہا جی یہ کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی. ایسی کیاری ہے آج اگر کوئی چاہے جنت میں نماز پڑھنا وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا. وہ ہے جنت کی کیاری. تو جس جگہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن جائے، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا یار؟ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، اے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ.
اور ایک میں بات آپ سے اور عرض کروں گا، الحمدللہ جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، لیکن جس انداز سے میں عرض کرنے لگا ہوں ذرا وہ بھی سن لو یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جنگ کے لیے اپنا مال لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں ایک دم تڑپ پیدا ہوئی کہ صدیق ہر مرتبہ ہی نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس دفعہ مجھے ان کے گھر کے حالات پتہ ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس دفعہ میں صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کرے یہ جو دوڑ صحابہ کرام میں ہے وہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ ہمارے اندر دوڑ ہے نوٹوں کی، دیکھو گڈی ہے میرے پاس 50 ہونی چاہیے، اس کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے میرے پاس کنال کا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر دوڑ لگی ہے پیسوں کی، جب پیسوں کی دوڑ لگی پھر بندہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چاہے یتیماں دا مال آوے، پاویں غریباں دا مال آوے، پاویں رشوت دا مال ہوئے، پاویں جناب سودی کاروبار ہوئے، مال آنا چاہیے۔ معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی دوڑ تھی، لیکن کون سی تھی؟ نیکیوں کی۔ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ جب ہر بندہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا۔ یہی دوڑ ان میں تھی۔ صدیق ہر مرتبہ نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس دفعہ میں میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ گھر جاتے ہیں، مال لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا یار نا، بڑی توجہ سے ذرا سنیے گا، احمد بھائی آپ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ میں یہاں اعلان کروں بھائی ہم نے مسجد بنانی ہے، لہٰذا چندہ دو۔ حضرت صاحب کھڑے ہوتے کہتے جی 1 لاکھ میری طرف سے، 1 لاکھ۔ یہ کھڑے ہو جاتے کہ 50,000 میری طرف سے۔ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، 1 لاکھ دینے والے سے کبھی ہم نے پوچھا ہے تو کار کی چھڑ کے آئے؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ کبھی نہیں ہم نے پوچھا۔ ہم جب لسٹ بنائیں گے 1 لاکھ جس نے دیا وہ پہلے نمبر پر، 50,000 نمبر واقعہ وہ دوسرے نمبر پر۔ ہم نے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ یار تیرے کارچ کی رہ گیا۔ اب یوں سمجھو، میں سمجھانے کے لیے بات بتلانے لگا، یوں سمجھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ کا مال لے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 کا مال لائے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مال کس کا زیادہ ہے تو پہلے نمبر پر عمر فاروق آتے ہیں، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر، لیکن سرکار جس کو پہلے نمبر پر لانا چاہتے ہیں، یعنی آپ یا تھوڑا سا غور کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ارے جانتے ہیں تو سوال کی نوعیت کو بدل دیا، یہ نہیں پوچھا عمر کتنے کا مال لائے ہو، پوچھا عمر کار کی چھڑ کے آیا میں۔ سوال کی نوعیت تبدیل کر دی۔ یار اب ذرا تھوڑا سا غور کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پہلے نمبر پر دیکھنے چاہتے ہیں اس کو دوسرے نمبر پر کون کر سکتا ہے یار؟ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ اے صدیق تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا باقی سارا کچھ ہی لے کے آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب تیسری دلیل بھی سنو یار، آپ کی بڑی طبیعت خوش ہوگی. اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے. قرآن مجید کی نص قطعی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو اتقا ہے. تقوی پرہیزگاری میں جو اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. اب میرے نزدیک یہ اتقا ہیں، ان کے نزدیک یہ اتقا ہیں، ان کے نزدیک حضرت صاحب اتقا ہیں، ان کے نزدیک حضرت صاحب اتقا ہیں. لیکن ہمارا چناؤ غلط، اونچی بولو، تو جس کو رب تعالیٰ ہی اتقا فرما دے یا جس کو رب تعالیٰ ہی اتقا فرما دے پیچھے رہ کیا گیا ہے. حضرت صاحب میں نے دوسروں کی تفسیریں بھی پڑھ کے دیکھی، لیکن اس تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کا شان نزول کیا ہے میں اس کے لیے بھی چھوٹی سی مثال دے دوں. یہ میرے پاس ایک اینک ہے. کیا ہے؟ اس کی قیمت سمجھو 500 روپیہ ہے. اب یہ کہتے ہیں حافظ صاحب یہ اینک مجھے دے دو. میں کہتا چلو 500 دیے یہ آدھی قیمت دو. یا میں آدھی قیمت مانگوں گا یا 500 کے 400 روپے بھی مانگ لوں تو پھر آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ بندہ بیچنے کے موڈ میں ہے. اور اگر میں بیچنے کے موڈ میں نہیں ہوں گا تو میں کہوں گا یہ 5000 آدھی لیں گا. نہیں سمجھ لگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریٹ سن کے ہی بندہ چلا جائے. اور اگر یہ 5000 کی خرید لیں، بازار سے نئی کتنے کی ملتی ہے؟ اونچی بولو یار، اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ نئی ملتی ہے 500 کی اور یہ 5000 کی لے کے چلے جائیں. سارے بندے باتیں کریں یار ہے کوئی چکر ضرور ہے یار، کوئی حساب کتاب ضرور ہے یار. اے جڑا 5000 دی اینک ہے تے کوئی نہیں، انہوں نے لیتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے حافظ صاحب دا کوئی احسان ہوئے انہوں دے تے جڑا نے چکایا ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلال حبشی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جلوہ فروز ہوئے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس چلے گئے. کہنے لگے بھائی بتلا اس کے کتنے پیسے لینے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بیچوں. کیوں نہیں چاہتا تھا؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اگر میں اس کو فروخت کر دوں تو غلاموں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھ، ہمیں بھی آزاد کروا لیا جائے گا. تو وہ بیچنا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، یوں سمجھو کہ قیمت تھی بلال کی 500. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے مانگ لیے 5000 50,000 مانگ لیے تاکہ سن کے ہی چلا جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لینے بیچنے کے بوڑھ میں. اس نے اگر 50,000 مانگے تو صدیق نے 50,000 ہی ڈھیر کر دیے، ڈھیر کر دی. اب صحابہ کرام میں چیب کو یا شروع یار 50,000 دا ہے وے؟ نہیں یار ہے تے نہیں. یار تو دس ہے وے آنے دا؟ لیکن نہیں. یار تو دس ہے نے دا؟ نہیں.
صدیق نے لیتا کیوں میں؟ یار انہاں دے خاندان دے کوئی احسانات ہون گے بلال حبشی دے انہاں دے خاندان دے جڑا انہیں اج بدلہ چکایا وے. اب اعتراضات چیمے گویاں صحابہ کرام کر رہے ہیں اور جواب رب العالمین دے رہا. یہ سمجھنے والی بات ہے. بعض صحابہ کرام کر رہے ہیں کہ یار اے جڑا پیسے نے خرچ کیتے نے اتنے کا مال ہے نہیں جتنا اس نے خرچ کر دیا. کوئی بیچ میں مسئلہ ضرور نظر آتا ہے. اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. فرمایا میرے صدیق نے جو بھی کچھ کیا ہے کوئی احسان نہیں چکایا. انہوں نے جو کچھ کیا رب کی رضا کے لیے کیا ہے اور میرے نزدیک یہ اتقا ہے. سب سے بڑا متقی یہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اور ہر دروازے کا نام جدا جدا ہے. یوں سمجھو ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے. فرمایا میری امت میں جس بندے کے اندر نماز والی نیکی درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی. درجہ کمال سے کیا مراد ہے؟ 5 نمازاں بھی پڑھے ہوئے، تہجد بھی پڑھے، 4 اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے اور پھر رات کو کھڑو جب دیکھو نفل ہی پڑھتا نظر آ رہا ہے. فرمایا جس نے نماز والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا قیامت کے روز اس دروازے سے آواز آئے گی اے نمازی آ جا اس دروازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا. ایک دروازہ باب الریان ہوگا جس میں سے روزے دار کو بلایا جائے گا جس نے روزے کی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا. یعنی فرض روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، نفلی روزے بھی رکھے ہوئے ہیں. جب دیکھو یار روزے سے ہیں، جب دیکھو روزے کے ساتھ ہیں. فرمایا جس نے روزے کی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا اس کو باب الریان سے آواز آئے گی اے روزے دار آ جا اس دروازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا. ایک دروازے کا نام سمجھو باب الصدقات ہے. وہ بندہ جس نے صدقہ خیرات کرنے کی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوا ہے. زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ فطر بھی دے رہا ہے اور پھر کبھی مسجد بنا رہا ہے، کبھی مدرسہ بنا رہا ہے، کبھی بچیوں کی شادیاں کر رہا ہے، کہیں جناب عزت نیکی کے کام، کہیں فلٹر پانی کے لگائے جا رہے ہیں. فرمایا جس بندے نے خرچ کرنے والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوگا اس کو باب الصدقات سے آواز گی اے صدقہ دینے والو آ جاؤ اس دروازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا؟ یعنی اس کے اندر ہر دروازے کے نام پر جو لکھا گیا ہے وہ نیکی درجہ کمال کو پہنچی ہوگی. ہر نیکی اس نے درجہ کمال تک پہنچائی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے ہی پکارا جائے گا؟ فرمایا صدیق وہ تم ہوگے جو 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا. اب میں ہاتھ باندھ کر اپنے سارے سنیوں کے سامنے ایک ادب سے التماس کروں گا. میں نے پہلے بات کی وہ پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں. میں غلط بیانی کروں میری اصلاح کروں. اگر میں سچ کہوں تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک؟ اونچی بولو، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ بلکہ اگر میں اور آگے تھوڑا سا بڑھ جاؤں تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلام صحابہ اکرام کی شان اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں یار جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے، اور جو صحابہ کرام کا بھی امام ہے ان کے جنتی ہونے میں شک؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو۔ تو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھیں؟ روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ اسی کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اسی کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے میں نے سال میں ایک محفل میلاد کروا لی، میری جنت پکی ہو گئی، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم میری نگاہیں جھک جاتی ہے، میں آگے کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ اگر آپ میں سے علماء کرام بھی موجود ہے، کوئی اس کا جواب دے دے، میں اس کی عظمت کو سلام کروں گا۔ جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے حافظ جی کتنے جے ملاشی منان والے سارا سال مسیطے واردے، نہیں، کیا جواب دوں ان کو؟ یا جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں، سندیں موجود ہیں، اور سند بھی کہاں سے ملی ہے؟ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ ارے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بھئی جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں میرے سروں کے تاج ہیں، مجھے کوئی ایک حدیث بھی یہ دکھا دیں چاہے ضعیف ہی ہو جہاں یہ لکھا ہو کہ میلاد شریف منانے والے پر نمازیں معاف ہیں، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ذہن میں کیوں یہ ڈیولپ کر لیا ہے؟ کیوں پیدا کر لیا ہے؟ کیوں نمازوں میں سستی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے، لیکن حالت کیا ہے جب کہیں تشریف لے جا رہے ہیں کوئی رستے جی ٹویا گڑا نظر آتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لوگ آگے اٹھاتے ہیں حضرت جی کی ہویا جے؟ فرمایا اس گڑے کو دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے۔ یار آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے۔ حضرت صاحب آپ میری بات کا جواب دیجئے گا، اگر آپ کے بیٹے سے میں آپ کا خوف نکال دوں وہ بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جس کے دل سے ہم نے خوف خدا ہی نکال دیا ہے، دوزخ کا خوف نکال دیا، جہنم کا خوف نکال دیا، قبر کا خوف نکال دیا ہے، وہ گناہوں پہ دلیر نہیں ہو جائے گا؟ آج ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ آج ہمارے مدارس کھنڈرات کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ ہم خود ہیں، ہم نے لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیا، لوگ کا میں ایویں آن ڈرایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ کام سارے مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خوف خدا ہی نکال دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج ہماری محافل میں حوصلہ افزائی گناہ گار کی جاتی ہے، نیکیاں کرنے والے کی نہیں کی جاتی۔ کبھی ہماری محافل میں یہ کسی نے کہا ہے اوئے تہجد پڑھنے والوں تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، جو بھی اٹھتا ہے اور گناہ گاروں تاڑیاں موجود ہیں۔ سرکار تاڑے نے نماز پڑھنے والا پچھتا رہا ہے، میں کیوں نماز پڑھ بیٹھا ہوں، وہ بھی گناہ گار کے سرکار کے قریب ہوتا ہے یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور اونچی بول دو یار، آپ خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پسے پوش ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ایک حدیث پڑھی، میرا تو اندر ہل کے رہ گیا یار۔ یہ تبیان القرآن میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس کی تفسیر میں جا کر وہ حدیث نقل کرتے ہیں، یقین جانو میرا تو اندر ہل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خانہ کعبے کی زیارت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تھوڑا سا ذرا ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ؟ خانہ کعبے کی زیارت بھی اور قرآن کی تلاوت بھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن بھی اٹھا لیا جائے۔ حضرت صاحب اگلی بات سنو، یقین جانو اندر ہل جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کعبہ ایک عمارت ہے، ایک عمارت ہے، کمرہ نما ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا، ذہن قبول کرتا ہے، لیکن قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ شعر یاد کرنے لگ پڑیں گے، قرآن کو چھوڑ جائیں گے۔ آپ 2 گھنٹے کھڑا کر لو، آپ کو شعر سنا دیں گے، اسی کو 2 گھنٹے قرآن سنا۔ چلو میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، صرف آپ جتنے بھی موجود ہو اپنے اپنے گریبان میں جھانکا دو، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے قرآن کھول کے پڑھا ہے کبھی؟ قرآن کو ہم اہمیت کیا دیتے ہیں؟ ابھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، ہم اس کی کیا حوصلہ افزائی کر رہے تھے؟ نعت پڑھنے والے کی کیا حوصلہ افزائی؟ میری اس بات سے، میرے اس کلام سے کوئی یہ نہ سمجھے میں نعت کا مخالف ہوں، نہ، لیکن ایک بات میں ببانگے دوہل کہوں گا، جو مقام قرآن کا ہے کوئی شعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کلام الہی ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم دکھایا۔ اب تو خدا کی قسم دل ہلتا ہے، دل ہلتا ہے۔ گھروں میں قرآن رکھے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، حضرت صاحب ہماری مسجد میں نا وہ باہر ایک ڈبہ لگا ہوا ہے مقدس اوراق کا، یار بڑے بڑے صحیح قرآن پاک، خدا را ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ چلے میں چند ایک سوالات آپ سے کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بابا جی پہلا سوال آپ سے میں نے کرنا ہے، آپ کے والد صاحب یا آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں،
وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، تسبیح بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. دیکھو یار، میں سوال آپ سے کیوں کرتا ہوں؟ بعض بندے کہتے ہیں حافظ جی اسی مولویاں دی گل نہیں مانتے. میں کہا چلو نہ منو یار، میں تہاڈی مان لینا ہوں. جو تسی فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گا. میں آپ سے فیصلہ کروانے لگا ہوں تاکہ جب آپ فیصلہ کرو گے اس پر پھر خود میں کاربند ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیوں ذرا تسی دسو، اگر مدینہ شریف سے تحفہ لایا جائے آپ اس کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ اور اونچی آواز سے بولو. تو جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، لانے والا ناراض ہو جائے، کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. ارے یہ بھیجنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے. جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو اسی اٹھے آئے کا دیواسی ہیں. ایک مومن کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا، تھوڑا سا اور اونچی آواز. چلو ایک سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں حضرت صاحب. مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈالو. کہو غلط کہہ رہے ہو. آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دس دیو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ اور کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر چلے جے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار اگر آپ اجازت دو تو آج کے محفل کا کوئی فیصلہ ہو جائے، اس کا انجام فیصلہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لو جی فیصلہ تسی کرنا میں. اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ تو آج فیصلہ کرو کہاں جانا ہے. آج یہاں سے اٹھو، کوئی ڈیسیژن لے کے اٹھو یار. ہم نے یہاں فیصلہ کر کے اٹھے، ہم نے کہاں جانا ہے. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے مجھے جواب دے دیں، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دس دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ. چلو وجہ بھی میں دس دیاں. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا. ہاں جی ہے نا جی. لو اج میں تان اے بھی دس جاواں، جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے. اور کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا رہا ہے، ایک دندے نال تالا کھل جائے گا؟ 2 نال؟ 3 دے نال؟ علماء کرام بیٹھے نے حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا نا. کتنا کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں؟ اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس جانا وا. میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے.
لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا. تسی حضرت جی 20,000 روپیہ ڈاکٹر نے فیس دے کے نسخہ لے آؤ, نسخہ گھر رکھ چھوڑو, آرام آ جائے گا؟ کدھر آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ, میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا, میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا. استعمال کرو, نمازی نہ بنو, میں تاڑا مجرم. کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا میں, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. خان صاحب میں نے کیا کہا؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, بس یہ نسخہ ہے. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں, جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی, پکڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ, یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ کی میں آکھیا جی. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے, میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو, نہ پڑھن نالوں بہتر ہے. بھائی سویرے اٹھ کے منہ آتے دھوندے ہیں نا, تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کا, اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز میں اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا, بولی نہ کدے نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا جی, تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھا ہوتے اچھی آواز نہ, باقیاں نہ سان گلا کوئی نہیں گا. انہی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا. یا سویرے اٹھتے ہی باکس کھولتا ہوئے دیکھتا میرے دوستہ میسج کی آیا ہے, دوستہ میسج پڑھن واسطے وقت آئے تے رب دا میسج پڑھنے کوئی وقت نہیں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی دوست یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. ایک آخری بات کر دوں ایسی آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جے, قسمت ہی الٹ گئی. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا؟ کہنے لگا میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جدہ بھلا کرنا برا ہی ہونا, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی غلط ہی ہونا, میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی سیکھ لو. اور لوڑا ہے جگہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.